باب نمبر 31 دنیا کے چھوڑنے اور اس کی مذمت کے بیان میں۔ دنیا کی مذمت میں اکثر آیات وارد ہوئی ہیں، بلکہ اکثر حصہ قرآن شریف کا اسی پر مشتمل ہے، اور یہی انبیاء اور رسل کا مقصود بالذات ہوتا ہے اور اسی کے واسطے مبعوث کیے جاتے ہیں۔ اسی واسطے ہم اس جگہ قرآن شریف کی آیات سے اجتہاد نہیں کرتے، بلکہ بعض احادیث و اخبار پیش کرتے ہیں۔ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردہ بکری کے پاس سے گزرے، فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کہ اس بکری کی اس کے مالک کے نزدیک کچھ قدر و قیمت ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا نہیں، اب تو وہ اس کو پھینک دے گا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخدا دنیا کی خدا کے نزدیک اتنی بھی قدر و قیمت نہیں جتنی کہ اس بکری کی اس کے مالک کے پاس۔ اگر دنیا خدا کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافروں کو اس سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے واسطے جنت ہے۔ فرمایا کہ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے، مگر جو چیز خدا کے واسطے ہو وہ ملعون نہیں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے دنیا کو پسند کیا اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے اپنی عاقبت کو پسند کیا اپنی دنیا کو خسارہ پہنچایا۔ پس تم ترجیح دو باقی کو فانی پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کا سر ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پانی مانگا اور پانی اور شہد لایا گیا۔ جب خلیفہ نے اپنے منہ کے قریب کیا تو رو پڑے، یہاں تک کہ دوسرے اصحاب بھی رو پڑے۔ وہ تو چپ ہو گئے مگر خلیفہ چپ نہ ہوا، یہاں تک کہ اصحاب رضی اللہ عنہم کو خیال ہوا کہ اب یہ بس نہ کرے گا اور نہ ہم اس کے رونے کی وجہ دریافت کر سکیں گے۔ آخر جب خلیفہ نے آنسو پوچھے تو یاروں نے کہا انہوں نے کہا خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رونے کی وجہ کیا تھی؟ کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کوئی چیز ہٹا رہے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی دوسرا نہیں تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا ہٹا رہے ہیں؟ فرمایا کہ دنیا میرے پاس مجسم ہو کر آئی ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ ہٹ مجھ سے دور ہو جا، پہلے چلی گئی اور پھر آ کر کہنے لگی اگر تو مجھ سے بھاگتا ہے تو تیرے بعد کے لوگ مجھ سے نہیں بھاگیں گے، اور میں اس واقعے کو صحیح پاتا ہوں اور اپنی حالت پر روتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بڑی حیرانی ہے اس شخص کے لیے جو دار خلود یعنی عاقبت کو تو مانتا ہے اور دار غرور یعنی دنیا کے واسطے کوشش کرتا ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوڑی پر کھڑے ہوئے اور ایک پھٹا ہوا کپڑا جو اس کوڑی پر پڑا ہوا تھا چند بوسیدہ ہڈیاں اٹھا لیں اور کہا کہ یہ ہے دنیا، یعنی دنیا کا انجام یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا شیریں اور سرسبز ہے اور اللہ تم کو اس میں چھوڑنے والا ہے تاکہ دیکھے تم کیا عمل کرتے ہو۔ بنی اسرائیل پر جب دنیا وسیع ہو گئی تو وہ زیوروں، عورتوں، خوشبوؤں، کپڑوں وغیرہ زیب و زینت دنیا میں منہمک و مستغرق ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دنیا کو مت بڑھاؤ ورنہ وہ تم کو غلام بنا لے گی، اپنے خزانے خدا کے پاس جمع کرو جو ضائع نہیں ہوتے اور ان پر کسی آفت کا خوف نہیں ہوتا، جبکہ دنیا کے خزانے ضائع ہو جاتے ہیں اور آفتوں و مصیبتوں کا نشانہ بنے رہتے ہیں۔
عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ میں نے تمہارے لیے دنیا کو منہ کے بل گرا دیا ہے، اب میرے بعد اس کو اٹھنے نہ دینا، کیونکہ دنیا کی خباثتوں میں سے ایک خباثت یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا باعث بنتی ہے اور اس کو چھوڑنے کے بعد آخرت حاصل نہیں ہو سکتی۔ بس اے حواریو، دنیا کو عبور کرو اور آباد نہ کرو، جان لو کہ ہر گناہ کی جڑ دنیا کی محبت ہے، اور ایک گھڑی کی شہوت و خواہش مدت دراز کے رنج و الم کو پیدا کرتی ہے۔ نیز انہوں نے فرمایا ہے کہ دنیا تمہارے لیے بچھائی جائے گی اور تم اس کی پیٹھ پر بیٹھو گے، مگر تم اس میں بادشاہوں اور عورتوں کا مقابلہ نہ کرنا، بادشاہوں سے اس طرح کہ اگر تم دنیا کو چھوڑ دو گے تو وہ تمہیں مزاحمت نہ پہنچائیں گے، اور عورتوں سے اس طرح کہ تم نماز روزے میں مصروف رہو اور ان کا زور ٹوٹ جائے۔ نیز فرمایا ہے کہ دنیا طالب بھی ہے اور مطلوب بھی، طالب دنیا کو دنیا تلاش کرتی ہے اور طالب دنیا کی دنیا مطلوب ہے، اور دنیا کے طالب کو آخرت طلب کرتی ہے، یہاں تک کہ اس کو موت آ جاتی ہے اور اس کی گردن پکڑ لیتی ہے۔ موسیٰ بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے دنیا سے زیادہ حقیر و مبغوض چیز کوئی پیدا نہیں کی، اور جب سے اس کو پیدا کیا ہے اس کی طرف کبھی نہیں دیکھا۔ روایت ہے کہ سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام اپنے لشکر میں جا رہے تھے اور پرندے اس کو سایہ کیے ہوئے تھے، جن و انسان ان کے دائیں بائیں تھے۔ اس حالت میں بنی اسرائیل کے ایک عابد کے پاس سے گزرے۔ عابد نے کہا، اے داؤد علیہ السلام کے بیٹے، اللہ تعالی نے تجھ کو بڑا ملک دے دیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ذکر الہی کی ایک تسبیح مومن کے اعمال نامے میں ابن داؤد علیہ السلام کے ملک و مال سے بہتر ہے، کیونکہ دنیا کا ملک و مال فانی ہے اور ذکر الہی باقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم کو کثرت مال کی خواہش نے خدا سے غافل کر دیا ہے۔ انسان کہتا ہے میرا مال، حالانکہ تیرے مال سے تجھ کو سوائے اس کے کچھ اور حاصل نہیں۔ جو کچھ تو نے کھا لیا وہ فنا ہو گیا، اور جو تو نے پہن لیا وہ بوسیدہ ہو گیا، اور جو تو نے صدقہ و خیرات کر لیا وہ باقی رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں، اور اس کو وہ جمع کرتا ہے جس میں عقل نہیں، اور اس کے واسطے وہ شخص ظلم کرتا ہے جس کو علم نہیں، اور اس کے اوپر وہ حسد کرتا ہے جس کو کچھ سمجھ نہیں، اور اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے جس کو یقین نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کی ساری ہمت دنیا طلبی ہو اس کی خدا کے نزدیک کچھ قدر و منزلت نہیں ہے، اور وہ 4 آفتوں میں مبتلا رہتا ہے۔ پہلا غم جو اس سے کبھی جدا نہیں ہوتا، دوسرا شغل جس سے کبھی فارغ نہیں ہوتا، تیسرا احتیاج جو کبھی دولت مند نہیں ہونے دیتی، اور چوتھا خواہشات نفسانی جن کی انتہا نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا میں تجھ کو دنیا کی حالت کا ملاحظہ نہ کراؤں؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مدینے کے ایک ویران میدان میں چلے آئے، اور ایک کوڑے پر آ کر کھڑے ہوئے جس میں لوگوں کے سر اور گندگی اور پھٹے ہوئے کپڑے اور بوسیدہ ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ فرمایا، اے ابو ہریرہ، یہ سر بھی تمہاری طرح حرص کرتے تھے اور تمہاری مانند خواہشات و اعمال رکھتے تھے، اور آج صرف ہڈیاں رہ گئی ہیں، اور یہ ہڈیاں بھی کچھ مدت میں راکھ ہو جائیں گی، اور یہ قاذورات یعنی گندگی اور پاخانہ وغیرہ ان کے رنگا رنگ کے کھانے ہیں جن کو انہوں نے علم
قلم حلال و حرام سے کمایا تھا، پھر اپنے پیٹوں میں ڈالا تھا، اور آج یہ حال ہے کہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ اور یہ پھٹے پرانے کپڑے ان کے وہ لباس فاخرہ اور قیمتی پوشاکیں تھیں جن کو آج ہوائیں ادھر ادھر لیے پھرتی ہیں، اور یہ ہڈیاں ان کے مویشیوں کی ہڈیاں ہیں جن پر وہ اطراف و اقطار میں سیر کیا کرتے تھے۔ بس جو دنیا پر رونا چاہے روئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر ہم سخت روئے، یہاں تک کہ ہماری آواز دور دور تک پہنچ گئی۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف اتارا تو اس کو کہا، بنا واسطے خرابی کے اور پیدا کرو واسطے فنا و موت کے۔ داؤد بن ہلال نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کہا کہ دنیا تو نیکوکاروں اور پرہیزگاروں کے نزدیک نہایت ہی حقیر ہے، میں نے ان کے دلوں میں تیرا بغض و عناد ڈال دیا ہے، اور میں نے تجھ سے زیادہ کسی چیز کو ذلیل و حقیر پیدا نہیں کیا، تیرا ہر ایک پہلو خیف و سبک و ذلیل ہے، اور آخر کار تو فانی ہے۔ جب سے میں نے تجھ کو پیدا کیا ہے، میرا تجھ پر فتویٰ ہے کہ تو کسی کے پاس ہمیشہ نہ رہے گی اور نہ کوئی تیرے واسطے ہمیشہ رہے گا، اگرچہ کوئی کتنا ہی بخل کرے۔ خوش قسمت ہیں وہ نیکوکار جو تہہ دل سے میری رضا پر راضی رہتے ہیں اور صداقت و استقامت پر جمے رہتے ہیں۔ میرے پاس اس کا بدلہ صرف یہ ہے کہ جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ان کے سامنے نور دوڑتا ہوگا اور فرشتے ان کو گھیرے ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ میں ان کو اپنی رحمت میں پہنچا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب سے دنیا مخلوق ہوئی ہے زمین و آسمان کے درمیان کھڑی ہے اور اللہ نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ قیامت کے روز دنیا کہے گی، یا الہی مجھے اپنے ادنا دوستوں کے حصے میں کر دے۔ اللہ فرمائے گا، خاموش اے بےہودہ گو، جب میں نے ان کے واسطے تجھ کو دنیا میں پسند نہیں کیا تو آج کیوں کر پسند کروں گا۔ آدم کے حالات میں ہے کہ جب انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا تو ان کا معدہ فضلہ یعنی پاخانہ نکالنے کے لیے حرکت میں آیا، اور جنت کے طعاموں میں سے صرف اسی میں یہ خاصیت تھی جس سے وہ منع کیے گئے تھے، اسی واسطے ان کے کھانے سے منع بھی کیے گئے تھے۔ بس جنت میں ادھر ادھر بیت الخلاء کی تلاش میں پھرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتے کی زبانی کہا، آدم تو کیا چاہتا ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا، میں اپنے پیٹ کے فضلہ کو خارج کرنا چاہتا ہوں۔ کہا، تو کس مکان میں کرنا چاہتا ہے؟ آیا فرش پر یا تحت پر، نہروں میں یا درختوں کے سائے کے نیچے؟ کیا جنت میں تجھے کوئی ایسا مکان اس مطلب کے واسطے نظر آتا ہے؟ جا دنیا میں چلا جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز ایسے لوگ بھی پیش کیے جائیں گے کہ جن کے اعمال پہاڑ تہامہ کے طرح ہوں گے اور وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نمازی ہوں گے؟ فرمایا، ہاں، وہ نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، بلکہ تہجد بھی ادا کرتے تھے، لیکن جب دنیا کو دیکھتے تھے کود پڑتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا تھا کہ مومن دو خوفوں میں ہے، ایک تو وہ مدت جو گزر گئی نہیں جانتا کہ اس کے واسطے اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا، دوسری وہ مدت جو باقی رہتی ہے نہیں جانتا کہ اس میں کیا فتویٰ لگتا ہے۔ بس انسان کو چاہیے کہ بذات خود اپنے واسطے زاد سفر تیار کرے اور دنیا کو آخرت کے واسطے پسند کرے، اور
زندگی کو موت کے واسطے تیار رکھے اور جوانی کو بڑھاپے کے واسطے مستعد رکھے، کیونکہ دنیا تمہارے واسطے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے واسطے پیدا کیے گئے ہو، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ موت کے بعد کوئی عذاب دینے والا نہیں ہے اور دنیا کے بعد کوئی گھر نہیں ہے سوائے بہشت و دوزخ کے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ مومن کے دل میں دنیا و آخرت کی محبت جمع نہیں ہو سکتی، جیسا کہ آگ اور پانی ایک برتن میں نہیں سما سکتے۔ روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے نوح علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے نبیوں میں سب سے زیادہ عمر پانے والے، آپ نے دنیا کو کیسا پایا ہے؟ کہا کہ اس گھر کی مانند جس کے 2 دروازے ہوں، ایک سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اگر آپ کوئی گھر بنا لیں تو کافی ہے۔ فرمایا کافی ہیں ہمارے لیے وہی جو ہم سے پہلوں کے لیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا سے پرہیز کرو، وہ ہاروت و ماروت سے بھی زیادہ جادوگر ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے دل کی تاریکی دور کرے اور تم کو بینا یعنی دل کا یعنی عقل مند بنا دے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو دنیا کی طرف راغب ہوا اور خواہشات دنیاوی کو دراز کیا، اللہ اس کے دل کو اندھا کر دیتا ہے، اور جس نے دنیا کو ترک کیا اور اعمال و خواہشات کو کم کیا، اللہ اس کو بغیر سیکھنے کے علم عطا کرتا ہے اور بغیر کسی ہادی کے ہدایت کر دیتا ہے۔ یاد رکھو کہ تمہارے بعد ایسے لوگ ہوں گے جو ملک کو بغیر قتل و جرم کے قائم نہ رکھ سکیں گے اور دولت مندی میں فخر و بخل کریں گے اور محبت و دوستی بغیر غرض کے نہ کریں گے۔ پس جس نے تم میں سے وہ زمانہ پایا اور باوجود حصول اسباب دولت مندی فقر و تنگ دستی پر صبر کیا اور باوجود دوستی پیدا کر لینے کے تنہائی و علیحدگی پر صبر کیا اور باوجود حصول اسباب عزت ذلت پر صبر کیا، یہ کام محض خدا کی خوشنودی کے واسطے کیا تو اللہ تعالیٰ اسے 50 صدیقوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ روایت ہے کہ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام سخت بارش اور گرج اور بجلی میں گر گئے اور اپنے واسطے کوئی جائے پناہ تلاش کرنے لگے۔ دور سے ایک خیمہ نظر آیا، اس کی طرف آئے، دیکھا تو وہ کسی عورت کا تھا، اس سے دور ہٹ گئے اور ایک پہاڑ میں ایک غار نظر آئی، اس کی طرف آئے تو اس میں ایک شیر تھا، وہاں کھڑے ہو گئے اور دعا کی، یا الہی تو نے ہر ایک چیز کے لیے جائے پناہ مقرر کی ہے اور میرے واسطے کوئی ملجا و ماوا نہیں ہے۔ اللہ نے وحی نازل کی اور کہا، اے عیسیٰ تیری جائے پناہ میری رحمت کے گھر میں ہے کہ قیامت کے روز تیری 100 حوروں سے شادی کروں گا جن کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، اور ان کی خوشی میں تجھے 4000 سال عمر دوں گا کہ جس کا ہر ایک دن دنیا کی عمر کے برابر ہوگا، اور منادی کرنے والے کو حکم دوں گا کہ وہ منادی کرے گا کہ دنیا کے زاہد کہاں ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام بن مریم علیہ السلام کے زہد کے نتیجے کو دیکھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، بڑا افسوس ہے دنیا دار پر جو مر جائے گا اور اس کو چھوڑ جائے گا، وہ تو اس کا دھوکہ دیتی ہے اور وہ اس پر اعتبار رکھتا ہے اور اس کے مکروں پر بے کھٹکے رہتا ہے۔
بڑا افسوس ہے ان پر جو دنیا پر بھولے ہوئے ہیں کہ ان کو مصیبتوں میں پھنساتی ہے اور ان کے دوستوں کو ان سے جدا کرتی ہے، مگر پھر بھی آنکھ نہیں کھولتے، حالانکہ موت بھی قریب آ جاتی ہے۔ بڑی خرابی ہے اس کے لیے جس کا مقصد اصل دنیا ہی ہے، اس کے سارے کام گناہ و خطا ہی ہیں۔ دیکھیے قیامت کے روز اپنے گناہوں کے بدلے کیسا ذلیل و رسوا ہوگا۔ حکایت: اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے موسیٰ، تجھے ظالموں کے گھر یعنی دنیا سے کیا واسطہ، تیرے لیے یہ گھر مناسب نہیں ہے، تو اس سے اپنا خیال اٹھا لے اور اس کو اپنی عقل سے جدا کر دے، کیونکہ یہ برا گھر ہے، البتہ جو اس میں نیک کام کرے اس کے لیے اچھا گھر ہے۔ اے موسیٰ، میں ظالم کی گھات میں ہوتا ہوں تاکہ اس سے مظلوم کا بدلہ لوں۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن جراح کو کسی مہم پر بھیجا۔ جب وہ غنیمت کا مال لے کر واپس آئے تو انصار نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے آنے کی خبر سنی۔ صبح کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے اور پھر کر بیٹھ گئے تو انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکرائے اور کہا، میں خیال کرتا ہوں کہ تم نے سن لیا ہے کہ ابو عبیدہ کچھ لے کر آیا ہے۔ انہوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خوش ہو جاؤ اور امید رکھو اس چیز کی جو اللہ نے تمہارے لیے آسان رکھی ہے، مگر میں تمہارے حق میں فقر اور تنگی سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا کہ تمہارے واسطے دنیا کے بڑھ جانے سے ڈرتا ہوں۔ جیسا کہ تمہارے سابقین پر دنیا وسیع ہو گئی تھی اور وہ اس کی محبت میں سرشار ہو گئے تھے، ویسے ہی تم بھی دنیا کے خمار سے بدمست ہو جاؤ گے اور ہلاک ہو جاؤ گے، جیسا کہ تم سے پہلے لوگ ہلاک ہو گئے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم پر دنیا کے تکلفات و آرائشات کے بڑھ جانے سے ڈرتا ہوں۔ نیز فرمایا کہ اپنے دلوں کو دنیا کے ذکر میں مشغول نہ کرو، چہ جائی کا اس کو دیکھو اور دل میں جگہ دو۔ عمار بن سعید نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک گاؤں میں گزرے جس کے باشندے گلی کوچوں میں مرے پڑے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا، یہ لوگ اللہ کے غضب سے مرے ہیں، اگر اپنی موت مرتے تو دفن کیے جاتے۔ انہوں نے کہا، یا روح اللہ، ہم ان کی حقیقت حال جاننا چاہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ نے بتلایا کہ جب رات ہو جائے تو ان کو پکارو، وہ تم کو جواب دیں گے۔ جب رات ہوئی تو جا کر ان کو پکارا تو ان میں سے ایک نے کہا، لبیک، میں حاضر ہوں یا روح اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال اور کیا واقعہ ہے؟ اس نے کہا، ہم رات کو خیر و عافیت سے سوئے تھے اور صبح کو دوزخ میں گر گئے۔ پوچھا، یہ کیوں کر ہوا؟ اس نے کہا، باعث محبت دنیا اور دوستی گناہ گاروں کی۔ پوچھا کہ تمہاری محبت دنیا کے ساتھ کیسی تھی؟ فرمایا کہ جس طرح بچے کو ماں سے محبت ہوتی ہے، جب آتی تھی تو ہم خوش ہوتے تھے اور جب پیٹ پھیر جاتی تو غمگین اور رنجیدہ ہوتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تیرے دوسرے یار کیوں نہیں جواب دیتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ وہ سخت تندخو فرشتوں کے ہاتھوں گرفتار ہیں اور ان کے منہ میں آگ کی لگامیں دی ہوئی ہیں۔ دریافت کیا کہ تو ان کے درمیان کیوں کر بولتا ہے؟ کہا، میں ان کے درمیان تو تھا مگر ان کے ساتھ نہ تھا، بس جب عذاب ہوا تو میں بھی ان کے ساتھ لپٹا گیا اور میں جہنم کے کنارے پر لٹکا ہوا ہوں، نہیں جانتا کہ اس سے نجات پاؤں گا یا لٹکا ہی رہوں گا۔
بس عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ جو کی روٹی پسے ہوئے نمک کے ساتھ کھانا اور ٹاٹ کا پہننا اور کوڑیوں پر سونا انسان کے واسطے کافی ہے اگر اس کو دنیا و آخرت میں آرام مل جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس سے کوئی سبقت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن ایک اعرابی ایک اونٹنی لایا اور وہ اس اونٹنی پر سبقت لے گئی اور یہ بات مسلمانوں پر ناگوار معلوم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر حق ہے کہ جس کو بلند کرے اس کو پست بھی کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے، کون شخص ہے جو دریا کے کنارے پر گھر بنانا چاہتا ہے؟ بس دنیا ایسی ہے، اس کو جائے قرار نہ بناؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ ہمیں ایک ایسی بات سکھائیں کہ اس سے اللہ ہمیں دوست رکھیں۔ فرمایا کہ دنیا سے نفرت کرو، اللہ تم سے محبت رکھے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہنستے اور زیادہ روتے اور دنیا تمہاری نظروں میں حقیر معلوم ہوتی اور آخرت کو پسند کرتے۔ پھر ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے کہا ہے کہ اگر تم جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم جنگلوں میں نکل جاتے اور اپنی جانوں پر روتے اور اپنے مالوں کو بغیر کسی نگہبان کے چھوڑ جاتے اور اس میں سے بقدر ضرورت اختیار کرتے، لیکن طول عمل اور کثرت خواہشات نے تمہارے دلوں سے آخرت کی یاد مٹا دی ہے اور دنیا تم پر غالب ہو گئی ہے اور تم نادانوں کی مانند ہو گئے ہو، بلکہ بعض تم میں سے بہائم سے بھی بدتر ہیں۔ تمہیں کیا ہوا کہ تم آپس میں محبت نہیں رکھتے اور ایک دوسرے کی خیر خواہی نہیں کرتے، حالانکہ تم دین الہی کے اعتبار سے بھائی بھائی ہو۔ تمہارے درمیان تمہاری بدنیتوں نے تفرقہ ڈال دیا ہے۔ اگر تم نیکوکار ہوتے اور نیکی و ہمدردی کو شعار بناتے تو آپس میں دوست ہوتے۔ کیا وجہ ہے کہ تم دنیا کے کاموں میں تو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہو اور آخرت کے کاموں میں ایک دوسرے کی ہمدردی اور غمخواری نہیں کرتے؟ کوئی تم میں سے اپنے دوست کو نصیحت نہیں کرتا اور آخرت کے کام میں مدد نہیں دیتا۔ یہ تمہارے ضعف ایمان کی علامت ہے۔ اگر تم آخرت کی نیکی و بدی پر یقین رکھتے جیسا کہ دنیا پر یقین رکھتے ہو تو آخرت کی تلاش کو ترجیح دیتے، کیونکہ مقصود بالذات یہی ہے۔ اگر تم کہو کہ دنیا کی محبت ہم پر غالب ہے تو تم برے لوگ ہو۔ تم نے تاہنوز ایمان کی حقیقت نہیں سمجھی اور کامل ایمان تمہارے دلوں میں جاگزی نہیں ہوا۔ اگر تم شک میں ہو اس چیز سے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے تو ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں بتلائیں اور نور دکھائیں تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ بخدا تم بے وقوف نہیں ہو کہ معذور سمجھے جاؤ۔ تم دنیا کے کاموں میں خوب ہوشیار ہو اور اس کے کام بڑی دانائی و عقل مندی سے کرتے ہو اور تھوڑی سی دنیا حاصل ہونے پر خوش ہوتے ہو اور تھوڑی سی دولت فوت ہو جانے پر غمناک ہوتے ہو اور اس کے رنج و راحت کے آثار تمہارے چہروں اور زبانوں پر ظاہر ہوتے ہیں، اور تم میں سے اکثر لوگ دین کی کچھ پرواہ نہیں کرتے اور ان کے چہروں پر دین کی بشاشت کی کوئی علامت معلوم نہیں ہوتی۔ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تم سے بیزار ہو گیا ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے کو خوشی سے ملتے ہو اور تم اپنے دوست کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے اور اس کو رنجیدہ نہیں کرتے، اس خیال سے کہ تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا جائے گا، مگر دین کے معاملے میں اس قاعدے کو چھوڑ دیتے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ کو تم سے چھڑائے اور ان سے ملائے جن کی میں ملاقات چاہتا ہوں۔ اگر تم میں کچھ نیکی کا مادہ ہے تو میں تم کو سنا چکا ہوں کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کو تلاش کرو، تم آسانی سے حاصل کر لوگے۔ اب میں اپنے واسطے اور تمہارے واسطے اللہ سے توفیق مانگتا ہوں اور رخصت چاہتا ہوں۔
عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ دین کی سلامتی میں تھوڑی دنیا پر راضی رہو، جیسا کہ دنیا کی سلامتی پر تھوڑے سے دین سے راضی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ کسی نے کہا ہے، ارى رجالا بأدنى الدين قد قنعوا وما أراهم ردوني في العيش بالدون فاستغني بالدين عن دنيا الملوك كما استغني الملوك بدنياهم عن الدين۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ تھوڑے سے دین پر تو قناعت کر لیتے ہیں مگر تھوڑی سی دنیا پر راضی و قانع نہیں ہوتے، بس تو دین کے ہوتے ہوئے بادشاہوں کی دنیا سے مستغنی ہو جا، جیسا کہ بادشاہ اپنے دنیا کے ہونے سے دین سے بے پرواہ ہو گئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے، اے طالب دنیا، نیکوکار بن، اور دنیا کو چھوڑنا بڑی نیکوکاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد تمہارے پاس دنیا آئے گی اور تمہارے ایمان کو اس طرح چٹ کرے گی جس طرح آگ لکڑیوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے دنیا کی محبت کی طرف مائل نہ ہو، کیونکہ یہ سب کبیرہ گناہوں سے بڑھ کر کبیرہ گناہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک شخص کے پاس سے گزرے اور وہ رو رہا تھا۔ جب واپس آئے تب بھی اس کو روتے ہوئے پایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا الہی، تیرا یہ بندہ تیرے خوف سے رو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے ابن عمران، اگر اس کے آنسوؤں کے ساتھ اس کا دماغ بھی جائے اور اس کے دونوں ہاتھ مانگتے مانگتے گر جائیں، میں اس کو نہیں بخشوں گا، کیونکہ وہ دنیا سے محبت کرتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جس میں 6 خصلتیں جمع ہوں وہ جنت کے قریب ہے اور دوزخ سے بعید ہے۔ پہلا، جس نے اللہ کو پہچانا اور پھر اس کی اطاعت کی۔ دوسرا، جس نے شیطان کو جانا اور اس کی نافرمانی کی۔ تیسرا، جس نے صداقت کو جانا اور اس کی تابع داری کی۔ چوتھا، جس نے جھوٹ معلوم کیا اور اس سے پرہیز کیا۔ پانچواں، جس نے دنیا کو جانا اور اس کو ترک کیا۔ چھٹا، جس نے آخرت کو جانا اور اس کی تلاش کی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، رحم کرے اللہ ان لوگوں پر جو دنیا کو اپنے پاس امانت سمجھتے تھے، پس امانت کو امانت رکھنے والے کو حوالے کیا اور ہلکے پھلکے چل دیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جو تیرے ساتھ دین میں حسد کرے تو بھی کر، یعنی دین میں اور ترقی کر، اور جو دنیا میں حسد کرے تو دنیا کو ان کی گردن میں ڈال دے، یعنی دنیا میں ضد نہ کر۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹے، دنیا ایک گہرا سمندر ہے اور اس میں بہت سے لوگ غرق ہو چکے ہیں، بس دنیا میں خدا کا تقوی تیری کشتی ہو اور اللہ تعالی پر ایمان لانا اس کا فرش او حشو ہو اور توکل اس کا بادبان ہو، تاکہ تو نجات پائے، ورنہ نجات کی امید نہیں ہے۔ کسی حکیم نے کہا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا مالک تجھ سے پہلے کوئی نہ ہو، اور نہ کوئی ایسی ہے کہ تیرے بعد اس کا کوئی مالک نہ ہو، اور دنیا میں سے تیرے واسطے صرف صبح شام کا کھانا ہے، بس ایک لقمے کے واسطے ہلاک نہ ہو، اور دنیا سے روزہ رکھ لے اور آخرت پر افطار کر لے، یعنی دنیا کی پرواہ نہ کر بلکہ آخرت کا طالب ہو، اور جان لے کہ دنیا کا راس المال ہوا و ہوس ہے اور اس کا نفع آگ ہے۔ ایک راہب یعنی تارک الدنیا سے پوچھا گیا کہ تو زمانے کو کیوں کر خیال کرتا ہے؟ کہا کہ ابدان و اجسام پیدا ہوتے رہتے ہیں اور خواہشات تازہ ہوتی رہتی ہیں، اور موت نزدیک آتی جاتی ہے اور آرزوئیں دور ہوتی جاتی ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ دنیا داروں کا کیا حال ہے؟ کہا، جس نے حاصل کر لی وہ بھی مصیبت میں ہے، اور جو محروم رہا وہ بھی رنج میں ہے۔
جیسا کہ کسی نے کہا ہے وَمَن يَحْمَدُ الدُّنْيَا بِعَيْشٍ يُسَرُّهُ فَسَوْفَ بِعُمْرٍ عَنْ قَلِيلٍ يَلُومُهَا إِذَا دَبَرَتْ كَانَتْ عَلَى الْمُرَادِ حَسْرَةً وَإِنْ أَقْبَلْتَ كَانَتْ كَثِيرًا هُمُومُهَا۔ جو شخص دنیاوی عیش و آرام کی وجہ سے اس کی تعریف کرتا ہے وہ بخدا جلد ہی اس کو ملامت بھی کرے گا۔ جب وہ پیٹ پھیر جاتی ہے تو انسان کے لیے حسرت و تکلیف ہوتی ہے، اور جب آتی ہے تو اس کے رنج و فکر زیادہ ہو جاتے ہیں۔ کسی حکیم نے کہا ہے کہ دنیا رہے گی اور میں نہیں رہوں گا، اور دنیا چلی جائے گی اور میں اس میں نہیں ہوں گا، بس میں ایسی چیز پر بھروسہ نہیں کرتا کیونکہ اس کی عیش منغص ہے اور اس کی صفائی مقدر ہے، اور دنیا داروں کو دولت و نعمت کے زائل ہو جانے یا کسی مصیبت میں مبتلا ہو جانے یا موت کے آ جانے سے ہمیشہ ڈر لگا رہا ہے۔ کسی حکیم کا قول ہے کہ دنیا کے معیوب و ناپسندیدہ ہونے کے واسطے یہی کافی ہے کہ کسی کے پاس ضرورت کے موافق نہیں آتی، کسی کے پاس تو حد سے زیادہ آ جاتی ہے اور کسی کے پاس حد سے کم ہوتی ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دنیا کے مغضوب الیہ اور ناپسندیدہ ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ نااہل کے پاس ہوتی ہے۔ ابو سفیان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو شخص دنیا کو محبت سے چاہتا ہے اس کو نہیں دی جاتی مگر اس کی خواہشات بڑھ جاتی ہیں، اور نہ اس کی کوئی غایت ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ ایک شخص نے ابو حازم کو کہا کہ میں آپ کے پاس دنیا کی محبت کی شکایت کرتا ہوں، یعنی میں دنیا چاہتا ہوں اور میرے پاس کوئی مکان نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا اگر تو حلال مال لے گا اور اس کو وہاں خرچ کرے گا جہاں کے خرچ کرنے کا حق ہے تو دنیا تجھ کو ضرر نہ دے گی، یعنی اگر دنیا کا غلبہ دل پر نہ ہو تو اس کی تلاش میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ دنیا شیطان کی دکان ہے، بس اس کی دکان سے کوئی چیز نہ چرا ورنہ تیری تلاش میں آئے گا اور تجھے پکڑ لے گا۔ فضیل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر دنیا فنا ہونے والا سونا ہوتی اور آخرت باقی رہنے والی ٹھیکری ہوتی تو بھی ہمیں مناسب ہوتا کہ ہم باقی رہنے والی ٹھیکری کو فنا ہونے والے سونے پر ترجیح دیتے، مگر عجب حال ہے ہمارا کہ فنا ہونے والی ٹھیکری کو باقی رہنے والے سونے پر ترجیح دے رہے ہیں۔ ابو حازم نے کہا ہے کہ دنیا سے پرہیز کرو کیونکہ مجھے یہ روایت معلوم ہوئی ہے کہ قیامت کے روز دنیا کی تعظیم کرنے والا خدا کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جو اس چیز کی عزت کرتا تھا جس کو خدا نے ذلیل کیا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ ہر ایک انسان مسافر ہے اور اس کا مال عاریت یعنی مانگا ہوا ہے، بس مسافر تو کوچ کرنے والا ہوتا ہے اور مانگی ہوئی چیز واپس کرنی پڑتی ہے، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے وَمَا الْمَالُ وَلَا الْأَهْلُونُ إِلَّا وَدِيعَةٌ وَلَا بَدَيُّ مَا أَن تُرَدَّ لَوْ دَاعٍ۔ مال اہل و عیال ایک امانت ہے، ایک دن یہ امانت واپس کرنی پڑے گی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اس کے مرید زیارت کو گئے، وہ دنیا کا ذکر کر کے اس کی مذمت کرنے لگے۔ رابعہ نے فرمایا اس کے ذکر سے زبان بند رکھو، اگر تمہارے دلوں میں اس کی محبت نہ ہوتی تو تم اس کا ذکر ہی نہ کرتے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ جو کسی چیز کو دوست رکھتا ہے اس کا ذکر بہت کرتا ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا نرقع دنیانا بتمزیق دیننا فلا دیننا يبقى ولا ما نرقی فتوبى لعبد اطهر الله ربه وجاد بدنیاه لما يتوقع۔
ہم دین کو پھاڑ کر دنیا کی دھجیاں لگاتے ہیں، بس نہ ہمارا دین رہتا ہے اور نہ جس کو دھجیاں لگاتے ہیں یعنی دنیا۔ بس خوش قسمت ہے وہ بندہ جس نے اپنے رب کو پسند کیا اور دنیا کو آخرت کے بدلے خرچ کر دیا۔ اس مضمون کو کسی اور نے اشعار ذیل میں تحریر کیا ہے۔ ارى طالب الدنيا وإن طال عمره ونال من الدنيا سرورا وأنعما بنى بنيانه فأقامه فلما استوى ما قد بناها تهدم۔ طالب دنیا اگر طویل العمر ہو جائے اور دنیا کی ناز و نعمت و عیش و عشرت کا مالک ہو جائے، تاہم اس کی مثال اس شخص کی مانند ہے جس نے مکان بنوایا اور درست کروایا، جب بن کر تیار ہو گیا تو گر گیا۔ ایسے ہی کسی دوسرے نے کہا ہے، حب الدنیا تساق الیک عفوا الیس مسیر ذاک الی انتقال وما دنیاک الا مثل فی اذلک ثم اذن بالزوال۔ فرض کر لے کہ دنیا تیری طرف عمڈے ہوئے چلی آتی ہے، مگر کیا انجام اس کا منتقل ہونا نہیں ہے؟ تیری دنیا ایک سائے کی مانند ہے جو تجھے سایہ کرتا ہے پھر دور ہو جاتا ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے عزیز، دنیا کو آخرت سے بیچ ڈال، تجھے دین و دنیا کا نفع حاصل ہوگا، اور آخرت کو دنیا کے بدلے مت بیچ، تجھے دین و دنیا میں خسارہ ہوگا۔ مطرف بن شخیر نے کہا ہے کہ بادشاہوں کی عیش و عشرت اور قیمتی لباس اور فاخرہ کسوت کی طرف مت دیکھ، بلکہ ان کی جلدی کوچ کر جانے اور بد انجام ہونے کی طرف خیال کر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے دنیا کے 3 جز بنائے ہیں، ایک حصہ مومن کے واسطے، ایک حصہ منافق کے واسطے اور ایک حصہ کافر کے لیے۔ مومن تو اس سے زاد راہ و توشائے عقبہ تیار کرتا ہے، اور منافق زیب و زینت کرتا ہے، اور کافر بخل کرتا ہے۔ کسی نے کہا کہ دنیا مردار ہے، پس جو اس کو پسند کرتا ہے وہ کتوں کی سی خصلت رکھتا ہے۔ اس کے متعلق کسی نے کہا ہے، یا خاطب الدنیا الی نفسها تنع عن خطبتها تسلم ان التي تخطب غدارة قریبۃ العرس من الماتم۔ اے دنیا کے ساتھ خطبہ یعنی منگنی کرنے والے، اس کی سکائی سے باز آ کہ تو بچ رہے، جس سے تو خطبہ کرتا ہے وہ بڑی مکارہ ہے، اس کی شادی کے بعد ہی ماتم قریب ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دنیا کی خدا کے نزدیک ذلیل و حقیر ہونے کی بڑی علامت یہ ہے کہ انسان اس کی محبت سے گنہگار ہوتا ہے، اس کے چھوڑنے سے مراتب عالیہ اخرویہ حاصل کرتا ہے۔ اسی کے متعلق کہا گیا ہے، اذا امتحن الدنیا لبیب تکشفت له من عدو فی ثیاب صدیق۔ اگر کوئی عقل مند دنیا کا تجربہ کر لے تو اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ دوستی کے لباس میں دشمن ہے۔ یا راقد اللیل مسرورا بأولہ ان الحوادث قد یطرقن اسحارا افنى القرون التي كانت منعمة قر الجديرين إقبالا وأدبارا كم قد أبادت صروف الدهر من ملك قد كان في الدهر نفاء وصرارا يا من يعانق دنيا لا بقاء له يمسي ويصبح في دنيا سفارا هل تركت من الدنيا معانقا حتى تغانق في الفردوس أبكارا إن كنت تبغي جنان الخلد تسكنها فينبغي لك ألا تامن النار۔
اے اول رات کو خوشی سے سونے والے، غافل نہ ہو کہ ممکن ہے کہ حوادث و مصائب صبح کے وقت موجود ہوں۔ شب و روز کی آمد و رفت نے ناس پروردے اور راحت دیدہ زمانوں یعنی مراد لوگوں کو تباہ کر دیا ہے۔ زمانے کی گردش نے بہت سے بادشاہوں کو جو اپنے زمانے میں نفع و نقصان پر کامل اختیار رکھتے تھے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اے وہ شخص جو فانی دنیا سے معانقہ یعنی گلے کرتا ہے اور دنیا میں سفر کرتے کرتے صبح و شام کر دیتا ہے، تو دنیا کو گلے لگانے سے کیوں نہیں چھوڑتا تاکہ جنت الفردوس میں بکر یعنی حوروں سے معانقہ کرے۔ اگر تو خلد بری میں رہنا چاہتا ہے تو تجھ کو آگ سے بے کھٹکے نہ ہونا چاہیے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو شیطان کے لشکر اس کے پاس آئے اور کہا کہ نبی مبعوث ہوا ہے اور اس کی امت نیک پیدا کی گئی ہے۔ شیطان نے کہا کیا وہ دنیا سے محبت رکھتے ہیں؟ کہا ہاں۔ اس نے کہا اگر وہ دنیا سے محبت رکھتے ہیں تو کچھ پرواہ نہیں، اگرچہ انہوں نے بت پرستی چھوڑ دی ہے۔ محبت دنیا بت پرستی سے بدتر ہے۔ میں ان پر صبح و شام 3 چیزوں سے حملہ کروں گا، یعنی وہ 3 صفات ذمیمہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ پہلی یہ کہ مال ناحق لیں گے، دوسرا اس کو بیجا اسراف میں خرچ کریں گے، تیسرا حقدار کو حق نہ دیں گے۔ گویا تمام برائیاں محبت دنیا سے پیدا ہوتی ہیں۔ ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہا اے امیر المومنین مجھے دنیا کی تعریف بتلائیں۔ فرمایا کیا بتلائیں؟ یہ ایسا گھر ہے کہ جس کے تندرست بھی بیمار ہیں اور اس کے چاہنے والے بھی پشیمان ہیں۔ جو فقیر و محتاج ہے وہ غمگین و حزین ہے، اور جو امیر و مستغنی ہے وہ بھی مصیبت میں مبتلا ہے۔ حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے اور مشتبہ صورت میں عتاب ہے۔ پھر کسی نے یہی سوال کیا، فرمایا کہ طویل جواب دوں یا مختصر؟ کہا کہ مختصر۔ فرمایا کہ حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جادوگرنی یعنی دنیا سے بچو کہ وہ علماء کے دلوں کو بھی پھنسا لیتی ہے۔ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جب آخرت دل میں ہو تو دنیا اس کی مزاحمت کرتی ہے، اور جب دنیا دل میں ہو تو آخرت اس کی مزاحمت نہیں کرتی، کیونکہ آخرت شریف ہے اور دنیا ذلیل و لعیم ہے، اور آخرت دنیا کا مقابلہ نہیں کرتی اور دنیا آخرت پر غالب آنا چاہتی ہے۔ اس واسطے آخرت ہر حال میں تابع رہتی ہے۔ چنانچہ سیار بن حکیم نے کہا ہے کہ دنیا و آخرت دل میں جمع ہو جاتی ہے، پھر خواہ کوئی غالب آ جائے آخرت اس کے تابع رہتی ہے۔ مالک بن دینار نے کہا ہے کہ جس قدر تو دنیا کا غم کھاتا ہے اسی قدر آخرت کا غم تیرے دل سے نکل جاتا ہے، اور جس قدر تو آخرت کا غم کھائے گا اسی قدر دنیا کا فکر تیرے دل سے نکل جائے گا۔ یہ مقولہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقولے سے اقتباس کیا گیا ہے، جہاں کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ دنیا و آخرت آپس میں 2 سوکن ہیں، جس قدر تو ایک کو راضی رکھے گا دوسری اسی قدر خفا ہو جائے گی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ میں نے ایک قوم کو دیکھا کہ ان کی نظر میں دنیا مٹی سے بھی زیادہ ذلیل تھی۔ وہ نہیں پرواہ کرتے تھے کہ دنیا آئی ہے اور چلی گئی ہے۔ ایک شخص نے حسن رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تو اس شخص کے حق میں کیا کہتا ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اس سے صدقہ و خیرات کرتا ہو اور صلہ رحمی کرتا ہو، کیا وہ شخص عیش و عشرت میں بسر کرے اور دنیا کے لطف اٹھائے؟ فرمایا نہیں، اگرچہ ساری دنیا اس کی ہو جائے مگر اس کو ضرورت کے موافق خرچ کرنا چاہیے اور باقی آخرت کے واسطے ذخیرہ خرچ کرنا چاہیے۔
فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اگر ساری دنیا مجھ پر پیش کی جائے اور حلال بھی ہو اور اس میں حساب و کتاب بھی نہ ہو، تاہم میں اسے نفرت کروں گا جس طرح تم مردار سے نفرت کرتے ہو۔ روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام میں آئے تو وہاں کا ایک حاکم حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ایک اونٹنی پر سوار ہو کر امیر المومنین کے استقبال کے واسطے آئے۔ بعد سلام و کلام کے خلیفہ ان کے مکان پر آئے۔ اس میں سوائے تلوار و ڈھال و سواری کے اور کچھ نہ پایا۔ خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا تم کچھ سامان بنا لو۔ فرمایا اے امیر المومنین یہی بس ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ دنیا جسم کے واسطے اختیار کی اور آخرت روح و دل کے واسطے۔ حسن رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ بنی اسرائیل کا خدا کی عبادت کے بعد بتوں کی عبادت کرنا صرف دنیا کی محبت کی وجہ سے تھا۔ وہب نے کہا ہے کہ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ دنیا عقل مندوں کے لیے غنیمت ہے اور جاہلوں کے لیے غفلت ہے، اس کی قدر نہیں جانتے جب تک کہ وہ ہاتھ سے نکل نہیں جاتی۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے لڑکے سے کہا اے بیٹے تو دنیا کی طرف پیٹھ رکھنا اور آخرت کی طرف متوجہ رہنا، کیونکہ جس قدر تو دار آخرت کے قریب ہوتا جائے اور دار دنیا سے بعید ہوتا جائے اسی قدر تیرے حق میں اچھا ہے۔ سعید بن مسعود نے کہا ہے کہ جب تو کسی شخص کو دیکھے کہ اس کی دنیا بڑھ رہی ہے اور آخرت کم ہو رہی ہے اور وہ اس میں خوش ہے تو جان لو کہ وہ شخص خسارہ اٹھانے والا ہے اور لا علمی سے حقیقت حال کو نہیں سمجھتا۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ممبر پر کہا کہ بخدا میں نے کسی قوم کو اس میں تم سے زیادہ نہیں دیکھا کہ جس چیز یعنی دنیا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے تم اس کی رغبت کرتے ہو اور اس کو پسند کرتے ہو۔ بخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی 3 دن ایسے نہ گزرے تھے جس میں رنج بنسبت راحت کے زیادہ نہ ہوتا ہو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تم کو یہ زندگی دھوکہ نہ دے کہ بات کہا کرتے تھے یہ کس کا قول ہے، یہ اس کا مقولہ ہے جس نے اس دنیا کو پیدا کیا اور جو اس دنیا کو زیادہ جانتا ہے، پس اپنے آپ کو اشغال دنیاوی سے بچاؤ، کیونکہ دنیا میں بہت سے اشغال ہیں۔ اگر کوئی ایک شغل کا دروازہ کھولے گا تو اس پر 10 دروازے کھل جائیں گے۔ نیز ان کا قول ہے کہ بیچارہ ابن آدم اس چیز یعنی دنیا کو پسند کرتا ہے جس کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے۔ اگر حلال و جائز ذریعے سے کمائے تو حساب لیا جائے گا اور اگر حرام و ناجائز طریق سے حاصل کرے تو عذاب دیا جائے۔ افسوس ہے کہ اپنے مال کو مستقل سمجھتا ہے اور اعمال کو قائم و باقی نہیں سمجھتا۔ دین کی مصیبت سے تو خوش ہوتا ہے اور دنیا کی مصیبت سے وادیلا کرتا ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ دنیا میں داخل ہونا تو آسان ہے لیکن اس سے نکلنا اور ترک کرنا دشوار ہے۔ کسی صاحب دل کا مقولہ ہے کہ تعجب ہے اس شخص کے واسطے جو موت کو حق سمجھے اور پھر ہنسے، اور حیرانی ہے اس کے حال پر جو دنیا کے تغیر و تبدل کو جانے اور پھر اس پر اعتماد کرے، اور تعجب ہے اس شخص کے حال پر جو تقدیر کو حق سمجھے اور پھر تلاش معاش میں تکلیف اٹھائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس
ایک شخص بحران کا رہنے والا آیا جس کی عمر 200 سال کی تھی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس سے دریافت کیا کہ تو نے دنیا کو کیسا پایا؟ کہا کچھ سال سختی کے اور کچھ سال نرمی کے، دن بدن اور رات برات بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں اور ہلاک ہونے والے ہلاک ہوتے رہتے ہیں۔ اگر بچے پیدا نہ ہوتے تو خلق ختم ہو جاتی، اور اگر لوگ ہلاک نہ ہوتے تو روئے زمین پر سما نہ سکتے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو کہا مانگ جو کچھ تو چاہتا ہے۔ اس نے کہا کیا تو گئی ہوئی عمر کو واپس لا سکتا ہے یا آئی ہوئی موت کو دفع کر سکتا ہے؟ کہا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر مجھے تیری کوئی حاجت نہیں ہے۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے اے ابن آدم، تو اپنی مرادوں کے پہنچنے سے خوش ہوتا ہے حالانکہ تیری عمر گزر جاتی ہے اور تو ایک ایسا کام کر رہا ہے جس کا نفع تجھے کچھ نہیں ہونے کا بلکہ اس کا فائدہ تیرے وارثوں کے لیے ہے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو شخص اللہ سے دنیا مانگتا ہے وہ خدا کے سامنے بہت دیر تک کھڑا رہنا چاہتا ہے، یعنی اس کا حساب طویل ہو جائے گا۔ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تجھے خوش کرے مگر اس کے ساتھ تکلیف بھی لگی ہوئی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ انسان دنیا سے 3 حسرتیں لے کر نکلتا ہے۔ پہلا یہ کہ جمع کرنے سے سیر نہ ہوا، دوسرا یہ کہ تمام خواہشات و مرادات پوری نہ ہوئیں، تیسرا یہ کہ آخرت کے واسطے کوئی زاد راہ تیار نہ کیا۔ کسی عابد و زاہد سے پوچھا گیا کہ اب تو غنی ہو گیا ہے؟ کہا ہاں، جو شخص دنیا کی غلامی سے آزاد ہوا وہ غنی ہو گیا۔ ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ جب تک انسان کے دل میں آخرت کی محبت نہ ہو وہ دنیا کی خواہشات سے باز نہیں رہ سکتا۔ مالک بن دینار نے کہا ہے کہ ہم دنیا کی محبت پر جھکے ہوئے ہیں، کوئی ایک دوسرے کو امر معروف نہیں کرتا اور نہ کوئی کسی کو بری باتوں سے روکتا ہے۔ اگر ہم اسی حال پر رہے تو میں نہیں جانتا کہ کون سا عذاب ہم پر نازل ہوگا۔ ابو حازم کا قول ہے کہ تھوڑی سی دنیا آخرت کے بہت کاموں سے باز رکھتی ہے۔ حسن رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ دنیا کو ذلیل و حقیر خیال کرو، بخدا جو اس کو حقیر جانتا ہے اس سے زیادہ کوئی خوش و خرم نہیں ہو سکتا۔ نیز انہوں نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی بہتری چاہتا ہے تو پہلے اس کو دنیا عطا کرتا ہے، پھر بند کر لیتا ہے، پھر جب ختم ہو جاتی ہے تو دوبارہ عطا کر دیتا ہے، اور جب کسی بندے کو ذلیل رکھنا چاہتا ہے تو اس کے واسطے بے شمار دنیا پھیلا دیتا ہے۔ بعض صاحب دل اپنی دعا یوں کیا کرتے تھے کہ اے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکنے والے، مجھ سے دنیا کو بند کر لے۔ محمد بن منقدر نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص صائم الدہر اور قائم اللیل ہو اور صدقہ و خیرات بھی دیتا ہو اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتا ہو اور محارم شرعیہ سے پرہیز بھی کرتا ہو مگر اس کے دل میں دنیا کی محبت ہو اور قیامت کے روز اس کو کہا جائے کہ یہ وہ چیز ہے جو تیری نظر میں پڑی تھی اور اللہ کی آنکھ میں حقیر تھی اور جس کی خدا کے نزدیک عزت تھی وہ تیرے نزدیک حقیر تھی، تو بتلاؤ کہ ایسے شخص کا کیا حال ہوگا اور اس سے زیادہ اس کا کیا حال ہوگا جو شب و روز دنیا میں غرق ہونے کے علاوہ چھوٹے بڑے گناہوں میں مبتلا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ دنیا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری ہوئی ہے مثل ایک بوسیدہ چمڑے کے، اور اپنے رب سے کہتی ہے اے رب تو مجھ سے کیوں خفا ہے؟ اللہ کہے گا اے لا شے یعنی حقیر و ذلیل چپ رہ۔
عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ دنیا کی محبت اور گناہ دلوں پر چھائے ہوئے ہیں، پس نیکی ان کی طرف کس طرح پہنچ سکتی ہے؟ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس کا دل دنیا کی چیزوں سے خوش ہوتا ہے وہ عقل مندی سے دور ہے، اور جس نے اپنی شہوات کو پاؤں کے نیچے روندا شیطان اس کے سائے سے بھاگتا ہے، اور جس کا علم اس کی ہوا و ہوس پر غالب ہوا حقیقت میں وہی غالب اور بہادر ہے۔ بشر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ فلانا مر گیا ہے، کہا کہ اس نے مال جمع کیا ہے اور آخرت کی طرف چلا گیا اور اپنے نفس کو ضائع کیا۔ کسی نے کہا وہ تو بہت نیک تھا، وہ نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا وغیرہ وغیرہ، کہا کہ اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوا جبکہ مال جمع کرتا تھا۔ کسی صاحب دل کا قول ہے کہ ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں اور وہ ہم سے بھاگتی ہے، اگر وہ بھی ہم سے محبت کرتی تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ ایک حکیم سے پوچھا گیا کہ دنیا کس کے لیے ہے؟ کہا کہ جس نے اس کو ترک کر دیا۔ پھر پوچھا کہ آخرت کس کے لیے ہے؟ کہا اس کے لیے جس نے اس کو طلب کیا۔ ایک حکیم کا قول ہے کہ دنیا خراب مکان ہے اور اس سے خراب اس شخص کا دل ہے جو دنیا کو آباد کرتا ہے، اور جنت آباد مکان ہے اور اس سے زیادہ آباد اس شخص کا دل ہے جو آخرت کو طلب کرتا ہے۔ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ مریدان صادق و واعظین ناطق میں سے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ اپنے ایک بھائی کو وعظ کی اور خدا کا خوف دلایا اور کہا، اے بھائی، دنیا پھسلنے کی جگہ ہے اور ذلت کا مقام ہے، اس کی آبادی خراب ہونے کے لیے ہے اور اس کے باشندے قبروں کے لیے ہیں، اس کا وصل جدائی سے تبدیل ہونے والا ہے، اس کی دولت مندی تہ دستی ہے، اس میں فراخی کے بعد تنگی ہے اور تنگی کے بعد فراخی ہے، پس اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اللہ کے دیے ہوئے پر راضی رہنا چاہیے اور دار باقی کو چھوڑ کر دار فانی کی طرف مائل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی زائل ہونے والا سایہ ہے اور جھکنے والی دیوار ہے۔ اعمال حسنہ کو بڑھانا چاہیے اور خواہشات نفسانیہ کو گھٹانا چاہیے۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص سے کہا کہ تو 1 درہم خواب میں پسند کرتا ہے یا 1 دینار بیداری میں؟ کہا کہ 1 دینار بیداری میں۔ فرمایا کہ جھوٹ کہتا ہے، کیونکہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا ایسا ہے گویا کہ تو خواب میں 1 درہم پسند کرتا ہے اور بیداری میں 1 دینار کو ترک کرتا ہے۔ اسماعیل بن عیاش کہتے ہیں کہ ہمارے اصحاب و یاران طریقت دنیا کو خنزیر سمجھتے تھے اور کہتے تھے، اے خنزیر ہم سے دور ہو جا، اور اگر وہ خنزیر سے زیادہ کوئی قبیح نام پاتے تو دنیا کا وہی نام رکھتے۔ قاب نے کہا ہے کہ تم دنیا کو اتنا دوست رکھو گے کہ تم اس کی اور اس کے آقاؤں کی عبادت کرو گے۔ یحییٰ بن معاذ راضی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ عقل مند 3 ہیں، پہلا وہ جس نے دنیا کو ترک کیا قبل اس کے کہ دنیا اس کو ترک کرے، دوسرا وہ جو اپنی قبر بنائے رکھے پہلے اس میں داخل ہونے کے، تیسرا وہ جو اپنے خالق کو راضی کرے اور اس سے پہلے کہ اس کو ملے۔ نیز فرمایا کہ دنیا کی نحوست یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ تو اس کی آرزو کرتا ہے اور وہ تجھ کو اللہ کی اطاعت سے باز رکھتی ہے۔ بکر بن عبداللہ کا قول ہے کہ جو شخص دنیا کی خواہشات کو دنیا یعنی دولت و زر سے مٹانا چاہے، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو آگ کو گھاس پھوس سے بجھانا چاہتا ہے، یعنی ایسا کرنے والا احمق ہے۔
بندار نے کہا ہے کہ جب تو دنیا داروں کو ترک دنیا کی باتیں کرتے دیکھے تو جان لے کہ وہ شیطان کے پھندے میں ہیں۔ نیز فرمایا ہے کہ جو شخص دنیا کی طرف متوجہ ہو اس کو اس کی آگ یعنی حرص جلا دیتی ہے یہاں تک کہ وہ خاکستر ہو جاتا ہے، اور جو آخرت کی طرف متوجہ ہو اس کو آخرت کی آگ یعنی شوق الہی پگھلا دیتی ہے اور کندن کا ٹکڑا بنا دیتی ہے، اور جو خدا کی طرف متوجہ ہوا اس کو توحید کی آگ جلا دیتی ہے اور وہ ایک بیش بہا جوہر بن جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ دنیا میں 6 چیزیں ہیں۔ پہلا مطعوم یعنی کھانے کی چیزیں، دوسرا مشروب یعنی پینے کی چیزیں، تیسرا ملبوس یعنی پہننے کی چیزیں، چوتھا مرکوب یعنی سواری کی چیزیں، پانچواں منکوح یعنی نکاح کی ہوئی عورتیں، چھٹا مشموم یعنی خوشبودار سونگنے کی چیزیں۔ مطعومات میں سے زیادہ لذیذ شہد ہے جو مکھیوں کا پس انداختہ و پس خوردہ ہے، اور مشروبات میں سے زیادہ ضروری چیز پانی ہے جس میں نیک و بد مساوی ہیں، اور ملبوسات میں سے زیادہ قیمتی چیز ریشم ہے جو کیڑوں کا بنا ہوا ہے، اور مرکوبات میں سے زیادہ پسندیدہ گھوڑا ہے جس پر بہادر قتل کیے جاتے ہیں، اور منکوحات میں سے زیادہ دل پسند عورت ہے جس کے اعلیٰ حصے یعنی چہرے کو زینت دی جاتی ہے اور سب سے قبیح حصے کی خواہش کی جاتی ہے، اور مشمومات میں سے اعلیٰ چیز کستوری ہے جو خون ہے۔ پس سمجھ لو کہ دنیا کیا چیز ہے۔